اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور معجزات کا بیان ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حبابہ والبیہ 8ویں امام کے دور تک زندہ رہی۔ جب وہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تھی تو اس وقت امام کی خدمت میں رشید حجری، سہل ابن حنیف، مالک ابن تیہان اور اس طرح کے بعض بزرگ شیعیان اہل بیت امام امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ جناب حبابہ والبیہ کو امام نے بشارت دی ہے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھنے کے بعد اور انہیں بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انی مبشرو کہ اے حبابہ والبیہ، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں بے ان تکونی من المقرورات من المؤمنات، آپ ان خواتین میں سے ہیں، ان مومنات میں سے ہیں کہ جنہیں خداوند متعال اس دنیا میں دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کا بیان یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ مقرور کرہ سے ہے۔ کرہ دو معنی رکھتا ہے، کئی معنی رکھتا ہے، ان میں سے ایک معنی بڑھ کے حملہ کرنا، جس کے لیے کرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے القاب اور خطابات میں سے ایک ہے۔ ایک کرہ کے معنی واپس پلٹنے کے ہے، رجعہ کے معنی میں ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام حبابہ والبیہ کو بشارت دیتے ہیں کہ اے حبابہ، تم سن رسیدہ ہو گئی ہو، لیکن تم میرے 8ویں فرزند تیسرے علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے بھی ملاقات کرو گی۔ یعنی امام امیر المومنین علیہ السلام اس سن رسیدہ خاتون کو اتنی لمبی عمر کی خبر دے رہے ہیں، پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں واپس آئیں گی مقرورات، یعنی وہ خواتین جو رجعت کریں گی، واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گی اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد اس دنیا میں زندگی بسر کریں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، جس کا ایک فقرہ یہ ہے، یکر مع القائم علیہ السلام 13 امرأة، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ 13 خواتین دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو کر کے تشریف لائیں گی، امام کے پاس آئیں گی اور ان کی خدمت میں رہیں گی۔ ان میں سے ایک حبابہ والبیہ بھی ہیں، جن کی آمد کی بشارت خود امام امیر المومنین علیہ السلام نے دی تھی، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کی تکرار فرمائی ہے، یعنی اس کی تائید فرمائی ہے، اور امام امیر المومنین علیہ السلام پہلے اس کی خبر دے چکے تھے۔ جب حبابہ والبیہ امام سے شکوہ کرتی ہے کہ شیعوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو امام نے وہ پتھر جس کے اوپر اپنی انگشتری مبارک سے نقش ابھارا تھا، یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی امامت کا دعویٰ کرے اس کی خدمت میں پہنچ جانا، اور تم میرے 8ویں فرزند علی ابن موسیٰ الرضا سے بھی ملو گی، اور ان کے سامنے تمہارے لیے ایک امر عظیم، برہان عظیم ظاہر ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہی تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ بہرحال یہ حبابہ والبیہ جب 8ویں امام کا زمانہ آتا، ہر امام کے پاس جاتی رہی، 8ویں امام کا جب زمانہ آتا ہے تو اپنے علاقے سے امام کی خدمت میں پہنچتی ہے۔ روایت کہتی ہے بہت بوڑھی ہو چکی تھی، دوبارہ 113 سال کے بعد جوان ہو چکی تھی، دوسرے علی کی بدولت، یعنی امام سجاد علیہ السلام کی بدولت، اور پھر تیسرے علی کے پاس آئی ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے پاس۔ جب یہ پہنچتی ہے سلام کرنے کے بعد خود بیان کرتی ہے کہ میں بے تحاشا ہنسنے لگی، اس طریقے سے میں ہنسی کہ وہاں موجود امام کے بعض اصحاب اور چاہنے والوں نے یہ کہا، قد خرفت، اے حبابہ تم بہت بوڑھی ہو گئی ہو، وَنَقَصَ عَقْلُكَ، تمہاری عقل چلی گئی ہے، کیا اس طرح سے ہنس رہی ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جد نامدار کے
پاس پہنچ چکی اور پورا واقعہ امام نے دوبارہ دہرایا جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں حبابہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ یہ جب یہ پہنچی تھی تو اس کے گلے میں قرآن لٹک رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ امام نے اس کو بشارت دی تھی اور بشارت کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے زمانے میں اس کو دنیا سے رخصت ہوگی اور میں اس کے نماز جنازہ کو پڑھاؤں گا اور ایسا ہو کر کے رہے گا۔ تو اصحاب امام رضا علیہ السلام توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اس سے وہ پتھر طلب کرتے ہیں جس کے اوپر اب تک 7 اماموں نے اپنی امامت کی مہر لگا دی تھی۔ جب وہ پتھر نکالتی ہے اور امام اس کے اوپر جو ایک آخری جگہ بچی ہوئی تھی اس کے اوپر اپنی امامت کی مہر لگا دیتے ہیں، حبابہ پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے گفتگو کے دوران وہ امام سے اپنے بڑھاپے کا جب تذکرہ کرتی ہے تو امام کہتے ہیں کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سر کے بالکل سفید ہو گئے بال کو سیاہ کر دوں؟ وہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے ہاں مولا۔ امام اس کے بعد ایک جملہ اور فرماتے ہیں اتحبین ان تکونی مع سواد الشعر شعبا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ صرف تمہارے بال کالے نہ ہو جائیں بلکہ ایک بار پھر تم جوان ہو جاؤ؟ تو حبابہ کہتی ہے مولا امامت کی اس سے بڑی نشانی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پتھر پہ تو آپ نے اپنی انگشتری مبارک سے نقش ابھار دیا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑی علامت ہوگی کہ آپ مجھے جوان کر دیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس خاتون کو جو دوبارہ بے پناہ بوڑھی ہو چکی تھی آپ نے جوان کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کے خواتین کے پاس جاتی ہے جو حجرے میں امام کی کنیزیں اور امام کے گھر والے لوگ تھے، وہاں پہنچتی ہے اور جا کر کے شیشے میں اپنے کو دیکھتی ہے جوان بالکل، اور پھر وہاں پر کچھ سوچ کر کے باہر آتی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کے جو جوان ہو چکی تھی وہاں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے کہتی ہے مولا آپ نے مجھے جوان کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ خدا سے دعا کر دیجئے النقلۃ الی اللہ عز وجل فما حاجت لی فی حیات الدنیا، مولا اب میں اس دنیاوی زندگی میں دوبارہ جوان ہونے کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ اسے خوب زیادہ عمر ملے اور زندہ رہے، جوان ہونے کے باوجود یہ امام سے کہتی مولا مجھے زندگان دنیا کی اب کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے ابھی اپنی بارگاہ میں منتقل کر لیں۔ امام نے دعا کی، وہ خاتون پھر خواتین کے پاس گئی اور امام نے اس سے کہا کہ تم اپنی تجہیز و تکفین کے لیے آمادگی کرو۔ وہ گئی، پانی اکٹھا کرنا، کافور، کفن وغیرہ آمادہ کرنے لگی۔ جوان خاتون اور ابھی وہ مصروف ہی تھی خواتین کے درمیان کہ یہاں امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا رحمک یا حبابہ، خدا تمہارے اوپر رحمت نازل کرے اے حبابہ۔ اصحاب امام نے پوچھا مولا کیا وہ مر گئی؟ تو امام نے فرمایا ہاں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر امام نے اس کو غسل و کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ کے بعد اسے دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد روایت کا فقرہ ہے امر سیدنا بزیارتہا وتلاوت القرآن عندہا والتبرک بالدعاء عندہا، امام نے ہمیں حکم دیا کہ اس خاتون کی زیارت کے لیے آتے رہنا اور اس کی قبر کے پاس تلاوت قرآن کرتے رہنا اور اس کی قبر کے پاس خدا سے دعا کرنا، یعنی ایک خاتون جو معصومہ نہیں تھی اس کی قبر سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کی قبر کے پاس تلاوت کرنے کا حکم اور اس کی قبر کی زیارت کرنے کا حکم امام رضا علیہ السلام دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔